عزیزو، قرآن اور اہل بیت در حقیقت تھیوری اور پریکٹیکل، وہ نظریہ یہ اس کا مصداق، وہ فارمولہ یہ اس کا مصداق، ان دونوں کی ضرورت ہے. لہذا نبی نے فرمایا لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے. یعنی ان کے فلسفہ وجودی مل کے رہنا ہے. ان کا وجود ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ دونوں نہ ہو. یہ دونوں رہیں گے ہی تب کہ جب دونوں رہیں. ایک کو لے کر یہ مت سمجھ لینا کہ تم نے دین لے لیا، یہ دھوکہ تمہارا ہوگا. خبردار، تمہارے علیحدہ کرنے سے یہ جدا ہونے والے نہیں ہیں. جب نبی نے فرما دیا یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے تو تم جدا کرتے رہو، یہ جدا ہونے والے نہیں ہیں. تم بدبخت ہو جاؤ گے، تم پریشان ہو جاؤ گے، تم جگہ جگہ بند گلیوں کا شکار ہو جاؤ گے. آج جو قرآن کو بغیر اہل بیت کے لے کر چلنے والے لوگ ہوں گے وہ بند گلیوں کا شکار ہیں، شرمندگی کا شکار ہیں. منہ ان کا بات میں کھلا رہ جاتا ہے، آنکھیں ان کی تھوڑی دیر بعد چڑھنے لگتی ہیں، دم ان کا گھٹنے لگتا ہے. مگر جو تازہ فضا میں رہتے ہیں انہیں قرآن اور اہل بیت والا کہا جاتا ہے. اہل بیت کا وجود ہمیں تازہ فضا میں رکھتا ہے، زندہ وجود رکھتا ہے. کیوں بھائی ہر مجلس کا عنوان علی مولا کا نام؟ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ کیوں ہر مجلس کا، ہر محفل کا، ہر ملاقات کا عنوان مولا علی کی ذات ہو؟ اس میں ایک فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ ہماری ترقی ہے، فلسفہ ہماری بہتری ہے، فلسفہ ہمارا بہتر سے بہتر ہونے کا مرحلہ گزرنا ہے. کل علی مولا کی بات کی تھی، آج بھی علی مولا کی بات، کل پھر علی مولا کی بات، صبح کی تھی، شام پھر علی کی بات. بھائی کوئی اور بات؟ بھائی کوئی اور بات نہیں ہے. صبح سے شام تک 4 دفعہ مجلس میں گئے، ہر جگہ علی کی بات. یہ نبی کا حکم ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر کے ذریعے سے. یہ نبی کا فرمان ہے. میں اور بالا تر بات کرتا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہر مجلس میں علی کی بات ہو، اور نہ صرف علی کی بات ہو، زیادہ سے زیادہ بات ہو، سجا کر بات ہو اور اہتمام کے ساتھ بات ہو. جی علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. مجھے ان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، بڑا تاریخی ان کا جملہ ہے. کہنے لگے ہم سے کہتے ہیں کہ اذانوں میں تم اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک ہی جملہ بولتے ہو 2 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ تم ایک ہی جملہ بولتے ہو، لیکن جب علی کی بات آتی ہے تو لائن لگا دیتے ہو. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وقاتل المشرکین اور وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا، یہ لمبی لائن لگا دی. بھائی ایک ہی جملہ کہہ دیتے اشہد ان علی ولی اللہ، بس یہی کہہ دیتے. اللہ کی بات ایک جملے میں، رسول اللہ کی بات ایک جملے میں، مولا علی کی بات اتنی لمبی، اتنی تفصیل سے. تو جوہری صاحب کا بڑا حسین جملہ، وہ فرماتے ہیں خود اللہ نے سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت میں جب علی کی بات کی ہے تو 3 جملے بولے. انما ولیکم اللہ ایک جملہ، ورسولہ ایک جملہ، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور جب علی کی بات آئی تو 4 جملے بولے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کر کوئی بھرپور مولا کا نام لے سکتے ہو ایسے ہی جیسے ابھی لیا. زندہ باد. ایک صلوات نبی کی ذات پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ہر زمانے سے زیادہ ارتضائی بچوں کو جملہ گفٹ میں دے رہا ہوں.
ہر زمانے سے زیادہ نعرہ حیدری کی ضرورت آج ہے، اس لیے کہ بحث امام بارگاہ سے نکل کر مدرسوں میں جا چکی ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ جو یہ ذاکرین کا کردار ہے، ذاکرین کی ریاضت ہے، ذاکرین کی محنت ہے کہ آج بحث وہاں چلی گئی ہے۔ اب یہ بحث آپ کی اور ان کی نہیں رہی، اب یہ بحث ان کی اور ان کی ہو گئی ہے۔ توجہ ہے، تھوڑا سا گردن ہلا دیں، میں بات جاری تھا۔ ہر زمانے سے زیادہ، میں مولانا سے بھی کہوں گا، مولانا سے، علماء و ذاکرین سے کہوں گا، ہر زمانے سے زیادہ اس سال اگر ذاکرین اپنے محرم اور سفر کی مجلسوں کا عنوان افضلیت مولا علی کو قرار دیں تو یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ اس سال کی مجلسوں کی پالیسی اگر یہ ہو جائے کہ ہر ذاکر افضلیت پر بات کرے گا، جی، تو رنگ کچھ اور ہوگا۔ جتنی جلدی لوگوں کو ہدایت ملے گی، اتنی جلدی امام زمانہ آئیں گے۔ پوری انسانیت کا فائدہ ہے کہ لوگوں کو صحیح رستے پہ لائیں، یہ بامقصد اور نظریاتی کام ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا مجھے اور ٹائم دیجئے، 10-15 منٹ بولوں گا میں۔ ارتضا بھائی، ہوتا یہ ہے کہ ہم 1 گھنٹہ سوچتے ہیں، مگر وہ کیونکہ زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو بعض بزرگ بھی ہیں، شخصیات بھی ہیں، مصروف لوگ ہیں، تو میں دل رکھ کر مجلس پڑھتا ہوں کہ کسی کو اگر جلدی بھی ہے تو وہ ذرا برداشت فرمائے مجھے طالب علم کو۔ کیوں ہر مجلس کا عنوان مولا علی کی بات؟ اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی مولا کی بات ہو۔ اچھا، جب ہر مجلس میں، مثلا مجھے لے لیں، آپ حقیر فقیر سا ایک نااہل طالب علم ہوں، اگر صبح سے شام تک 5 مجلسیں پڑھوں اور ہر مجلس میں مولا علی کے فضائل پڑھوں تو 2 4 6 دن 15 دن کے بعد تو اب کیا کہوں؟ مثلا یہ سوال آئے گا نا، جی اب کیا کہوں اور کیا کہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو معلوم تھا کہ تم ساری زندگی علی کی بات کرتے رہو گے، علی کی بات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مطالعہ کرو، محنت کرو، علی کی بات بہت ہے۔ ابھی تو نہج البلاغہ کی شرح نہیں ہوئی، ابھی تو کوئی بتائے کہ علی مولا نے آسمانوں کی خلقت کے بارے میں کیا بتایا ہے، کوئی بتائے کہ زمین کو علی مولا نے کیا بتایا کیسے خلق ہوئی۔ علی مولا نے ان جانوروں کی خلقت پر خطبہ دیا ہے جن جانوروں کو دیکھنا دوربینوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ چیونٹی پر خطبہ، چیونٹی پر خطبہ، بھائی A4 سائز کے اوپر سورہ الحمد خطاطی کر کے لکھنا، خوبصورتی سے سورہ الحمد کو لکھ دینا A4 سائز کے صفحے پر، یہ بھی خطاطوں کا ہنر ہوگا، مگر چاول کے دانے پہ لکھنا کتنا بڑا ہنر ہے۔ آسمانوں کے بارے میں بات کرنا علی کا ہنر ہے، مگر چیونٹی پر بات کرنا تو مخصوص ہے علی کی ذات کے ساتھ۔ جی، انتہائی ظریف موضوعات کے اوپر علی مولا بات کر رہے ہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں سرکار، اپنی جوتی کو ٹانکا لگا رہے ہیں۔ چند صحابہ کرام برابر سے گزرے یہ کہتے ہوئے کہ خطابت کرنا، نثر میں بولنا، اچھا نظم میں بولنا تو ان کی تہذیب کا حصہ تھا، نثر بولنا نہیں آتی تھی انہیں، یعنی یہ شعر میں باتیں تو کرتے تھے مگر جملے نہیں بنتے تھے ان سے۔ نظم کہنا ان کے لیے زیادہ آسان تھا، نظم میں گفتگو اور مکالمہ زیادہ آسان تھا بنسبت نثر میں بات کرنے کے، جو میں ابھی بات کر رہا ہوں۔ اس کے موجد علی ہے، مولا علی نے نثر میں بولنے کا ڈھنگ عطا کیا ہے، یعنی عربوں کو سکھایا ہے کہ بولا کیسے جاتا ہے۔ قرآن تو نظم اور نثر سے بالا تر ہے نا، لہٰذا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ مولانا کیا بات کرتے، قرآن ہے اس سے پہلے، مولا علی سے پہلے تو قرآن ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو قرآن تو نظم اور نثر سے بالا تر ہے، نہ نظم ہے نہ نثر ہے، تبھی تو معجزہ ہے۔ بھئی تھوڑی گردن ہلا دو جی، کلام 2 ہی ہوتے ہیں، یا نظم ہے یا نثر ہے۔ ارتضا بھائی پڑھ رہے تھے نظم، میں بول رہا ہوں یہ نثر، تیسرا تو کلام ہی نہیں ہوتا کوئی۔ کلام ہوتے ہی 2 قسموں کے ہیں، نظم یا نثر۔ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر، تبھی تو معجزہ ہے کہ نثر کی تمام شرائط اور الجھنوں سے بالا تر، نظم کے تمام تقاضوں سے بالا تر، نہ نظم ہے نہ نثر ہے، قرآن ہے یہ، تبھی تو معجزہ ہے۔ لہٰذا قرآن کا جواب نہیں آئے گا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ سوال ذہن میں آ سکتا تھا کہ نثر بولنے کا سلیقہ علی مولا نے سکھایا ہے۔ جی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت،
برابر سے صحابہ کرام گزرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بولنا، نثر میں بولنا کتنا مشکل کام ہے، اور اگر کوئی بولے اور ایسا بولے کہ پورے خطاب کے اندر کوئی لفظ بھی الف والا استعمال نہ ہو، بغیر الف کے الفاظ کا مجموعہ ایک خطاب کی صورت میں فی البدی بولتا چلا جائے اور کوئی لفظ بھی ایسا نہ لائے جس میں الف آ رہا ہو، مولا نے انہیں دیکھا اور مسکرا کے فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے، اور مولا نے بغیر الف کا خطبہ دیا جس میں 1000 کچھ الفاظ ہیں، فی البدی مولا مولا، اور موضوع بھی مشکل، توحید کا موضوع، اللہ کے بارے میں علی بول رہے ہیں مگر ایسا بول رہے ہیں کہ اس میں ان کی خواہش تھی کہ الف کے بغیر الفاظ ہوں، بغیر الف کا خطبہ۔ ایسے ہی حضرت ایک دن اپنی ابا کو رفو کر رہے تھے تو کچھ صحابہ کرام قریب سے گزرے اور کہا کہ بولنا، وہ بھی نثر میں بولنا بہت مشکل ہے، اور اگر کوئی بولے اور ایسا بولے کہ اس کے الفاظ میں نقطے والا کوئی لفظ نہ ہو، کوئی حرف نہ ہو، کوئی ایسا حرف نہ ہو جس میں نقطہ آتا ہے۔ مولا پھر مسکرائے، مولا نے فرمایا یہ علی کے آسان ہے، علی کے لیے آسان ہے، اور آپ نے 900 کچھ الفاظ پر مشتمل خطبہ دیا جس کے اندر ایک لفظ بھی نقطے والا نہیں ہے، جی غیر نقط خطبہ مولا علی کا، جی علی مولا کے لیے۔ ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی، ابھی علی مولا کے فضائل ہی بیان نہیں ہوئے۔